کھیلنے کودنے کے دنوں میں چھوٹی سی ثانیہ میری دلہن بن کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ثانیہ سے کہا کپڑے بدلو اور سو جاؤ۔ ثانیہ نے کہا لیکن سہاگ رات تو منائی ہی نہیں۔ اس کی بات پر میں آگ بگولا ہو گیا۔ دماغ تو ٹھیک ہے، کیا بول رہی ہو؟ کچھ معلوم بھی ہے اس بارے میں؟ میری بات پر وہ بولی ہاں پتہ ہے۔ میں غصے میں کمرے کی لائٹ آف کر دی اور اس پر چڑھنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میری سہیلیوں نے تو کچھ اور بولا تھا۔ روتی ہوئی بولی۔ میرے جذبات اب بھڑک چکے۔ مما کی بات سن کر میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور کہا مما یہ اب کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کو معلوم ہے میں سمرا سے کس قدر محبت کرتا تھا۔ اس کے علاوہ میں نے کبھی کسی کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ اب سمرا کے جانے کے بعد میں کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں اپنی مما کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ کہنے لگی دیکھو ثانیہ بہت اچھی بچی ہے، تم اسے شادی کر لو۔ مما کی بات پر مجھے بہت زیادہ حیرانگی ہو رہی تھی۔ میں نے کہا مما آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ ثانیہ چھوٹی بچی ہے، میں بھلا کیسے اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں؟ نہیں مما میں نے ثانیہ کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ میں کسی طور پر بھی ثانیہ کے ساتھ شادی کرنے کو تیار نہیں تھا، لیکن مما ایک ہی ضد لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب سے سمرا کا انتقال ہوا تھا مما چاہتی تھی میں ثانیہ کے ساتھ شادی کر لوں۔ اب ان کی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اب تو باقاعدہ انہوں نے مجھے بلیک میل کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ بات بات پہ کہتی مجھے ماں مت بولا کرو، ایک تو تم میری بات نہیں مان سکتے، پہلے بھی تم نے اپنی مرضی سے شادی کے لیے بولا تھا، میں نے تمہاری دلہن ثانیہ کو بنانا چاہتی تھی، اور مجھے ان کی باتوں پر حیرانگی ہو رہی تھی۔ وہ کیوں ایک چھوٹی سی بچی کو میرے پلو سے باندھنا چاہتی تھی؟ میری نظر میں تو وہ بچے ہی تھے، لیکن آج تو مما پوری طرح سے ضد لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ کہہ رہی تھی اگر تم نہیں مانو گے تو پھر ٹھیک ہے، میں اس گھر سے چلی جاتی ہوں۔ میں ان کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے کہا مما میں سمرا کو نہیں بھول پا رہا۔ آپ کیوں چاہتی ہیں کہ میں کسی معصوم پر ظلم کروں؟ آپ کو معلوم ہے میں سمرا کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ مما کہنے لگی دیکھو وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جاؤ گے، تمہیں اس کی عادت ہو جائے گی۔ ثانیہ بہت خوبصورت ہے، کم عمر بھی ہے، اور تمہیں بہت جلد اس کی بھی عادت ہو جائے گی، تم اسے محبت کرنے لگو گے۔ وہ محبت سے مجھے سمجھا رہی تھی۔ میں نے مما کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا نہیں مما میں نہیں کر سکتا۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، میری نظر سے دور ہو جاؤ۔ 2-3 دن تک مما نے میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی، جس کی وجہ سے مجھے مجبوری میں اس رشتے کے لیے حامی بھرنی پڑی، لیکن میں یہی سوچ رہا تھا کہ اس بچی کے ساتھ ظلم کر کے میں کیسے اس پر ظلم کر رہا ہوں، وہ بھلا کہاں میرے ساتھ سوٹ کرے گی۔ ابھی میں رشتے کے لیے حامی بھری ہی تھی کہ مما نے جمعے والے دن نکاح رکھ دیا، اور بہت زیادہ مجھے حیرت ہو رہی تھی۔ میں نے کہا مما اتنی جلدی نکاح رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ مما کہنے لگی دیکھو میں تمہاری کسی قسم کی کوئی بات نہیں سنوں گی، اس سے پہلے کہ تمہارا پھر سے ارادہ بدل جائے، میں جلد از جلد تمہارا نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ مما کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا تھا۔ اب میں مما سے لڑ جھگڑ تو نہیں سکتا تھا، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب وہ چھوٹی سی لڑکی دلہن بنی، میرے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے اندر کسی قسم کے کوئی جذبات نہیں تھے، کوئی فیلنگز نہیں تھی، لیکن میں اس لڑکی کی نگاہوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا۔ وہ مسلسل میرے چہرے کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ ایسے کوئی جذبات نہیں تھے۔ میری کون سے پہلی شادی ہو رہی تھی، شاید اس کی بہت ساری خواہشات ہوں گی۔ میرے ساتھ شادی ہوتے ہی سب کچھ اس کی فنا ہو گئی، قربان ہو گئی۔ مجھے بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا۔
کیونکہ مجھے معلوم تھا اب میں کبھی بھی اسے بیوی والا مقام نہیں دے سکوں گا۔ وہ میرے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی، نکاح کے وقت بہت زیادہ ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ روئے جا رہی تھی، لیکن میں نے اسے کسی قسم کی تسلی نہیں دی۔ تھوڑی دیر بعد رخصتی کا وقت آ چکا تھا، بس وہ گاڑی میں آ کر میرے پاس بیٹھ چکی تھی۔ وہ بھی بہت شدت سے روئے جا رہی تھی۔ گاڑی میں اس کے علاوہ میرے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ ساری گاڑی میں اس کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ مجھے اس کے رونے سے بہت زیادہ کوفت ہو رہی تھی۔ میں نے کہا پلیز رونا بند کرو، مجھے تمہارا رونا بہت برا لگ رہا ہے۔ میری بات سن کر وہ شوں شوں کرنے لگی۔ میں نے کہا شادی نہیں کرنا چاہتی تو اپنے گھر والوں کو بتانے کا فائدہ۔ وہ خاموش ہو چکی تھی۔ 1 گھنٹے کا سفر طے ہونے کے بعد گاڑی میرے گھر کے سامنے رکی تھی۔ میں اس کا سائیڈ والا دروازہ کھولا تو وہ گاڑی سے باہر نکل کر آئی، میرے ساتھ چلنے لگی۔ اتنے میں میری والدہ بھی آ چکی تھی، میری کزنس بھی آ چکی تھی۔ وہ بہت مشکل سے چلتی جا رہی تھی، بھاری بھرکم لہنگا سنبھالے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے اس کے قریب ہو کر اس کے ہاتھ سے لہنگا پکڑ لیا۔ کچھ رسومات کے بعد اسے میرے کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا، لیکن میں کمرے میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ ابھی تک کمرے میں کیوں نہیں گئی؟ مما کی بات سن کر میں نے کہا بس ابھی جانے ہی لگی تھی۔ یہ کہہ کر میں اٹھا اور کمرے کی طرف چلا گیا۔ میں نے جا کر کمرے کا دروازہ کھولا اور دروازہ بند کیا۔ سامنے ہی بیڈ کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ایک نظر اس کے پورے وجود کو دیکھا۔ وہ چھوٹی سی تھی، اس کے اندر کسی قسم کے کوئی جذبات نہیں تھے۔ میں نے اسے کہا یہ اتنا سج سنور کر کس کے لیے بیٹھی ہوئی ہو؟ اٹھ کر چینج کرو۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ چینج کر کے آئی۔ ابھی تک وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے کہا کیا ہو گیا ہے، یہاں پر کیوں بیٹھی ہو؟ لیکن اگلی بات جس نے کہی وہ سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ فضول باتیں تم نے کہاں سے سنی؟ اور یہ تم کیسے مجھ سے بات کر رہی ہو؟ تمہیں معلوم ہے کیا بولا ہے تم نے؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگی ہاں مجھے پتہ ہے کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا مجھے برداشت کر لو گی؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگی ہاں اگر آپ کی پہلے والی بیوی برداشت کر سکتی تھی تو میں بھی کر سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو چکی تھی۔ اس کی بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی، نہ تو میں ابھی اسے بتانا چاہتی تھی۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے قریب ہو کر اس کے بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنے قریب کیا اور اس کے کان میں کچھ سرگوشیانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ میرا لمس محسوس کر کے وہ تڑپ کر پیچھے ہوئی، کہنے لگی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز مجھ سے دور رہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا ابھی تو تھوڑی دیر پہلے تک تم ان سب کی ڈیمانڈ کر رہی تھی۔ وہ میرے سینے پر ہاتھ رکھتی ہوئی شوگر مل والوں کو ہم سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ کہنے لگی یہ آپ ایسی بیہودہ حرکتیں کر رہی ہیں میرے ساتھ۔ میں نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تھوڑی دیر پہلے تو تم خود ہی میرے ساتھ ایسی بکواس کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگی نہیں، میری دوستوں نے ایسا مجھے کچھ بھی نہیں بتایا تھا، وہ تو بہت اچھی باتیں کر رہی تھی۔ اس کی بات سن کر اب مجھے سمجھ آئی تھی کہ اس کی دوستوں نے ایسی فضولیات اس کے دماغ میں ڈالی تھی۔ میں نے کہا جو کچھ تمہارے دوستوں نے بتایا ہے انہوں نے بالکل تمہیں غلط بتایا ہے، اس وجہ سے خبردار جو تم نے دوبارہ سے مجھ سے ایسی کوئی ڈیمانڈ کرنے کی کوشش کی، ورنہ جو ہوگا اپنی حالت کی تم خود ذمہ دار ہوگی۔ یہ کہہ کر میں نے اسے کہا جاؤ چینج کر کے آؤ۔ یہ کہہ کر میں جا کر بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ میں اس معصوم پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سادہ سے کپڑوں میں چینج کر کے آئی اور میرے پہلو میں آ کر لیٹ گئی تھی۔
میں نے دوسری طرف کروٹ لے لی تھی۔ آج سمرا کی جگہ پر کوئی اور لڑکی لیٹی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، لیکن میں اسے برداشت کیے جا رہا تھا۔ مجھے نیند بالکل نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے کتنے گھنٹے یوں ہی لیٹے لیٹے گزر چکے تھے۔ نہ جانے کتنے گھنٹے یوں ہی لیٹے لیٹے ہو چکے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے اپنے اوپر ایک لمس محسوس ہوا۔ میں نے دیکھا تو اس نے میرے گرد بازو حائل کیے ہوئے تھے۔ میں جلدی سے اٹھ کر اسے خود سے دور کرنے لگا تھا۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ دنیا جہان کی معصومیت اپنے چہرے پر سجائے وہ سو رہی تھی، اور اسے دیکھتے ہی نہ جانے دل عجیب طرح سے دھڑکنے لگ گیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ مما نے میری شادی کروائی تھی۔ کیا مقصد تھا اس کے ساتھ میری شادی کروانے کا؟ وہ تو کہیں سے بھی میرے ساتھ سوٹ نہیں کرتی تھی، مجھ سے بہت چھوٹی لگتی تھی۔ اس کے ساتھ اس کے اوپر کمبل ٹھیک کیا، وہاں سے اٹھ کر صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ نہ جانے کیوں میں اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ صبح میں نے بیڈ کی طرف دیکھا، وہ یوں ہی بیڈ پر سو رہی تھی، بالکل اس چیز سے انجان تھے۔ وہ کمرے میں جاگی ہوئی ہے۔ میں شاور لے کر باہر نکلا۔ میں نے شرٹ نہیں پہنی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے ایک دم سے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور کہنے لگی، آپ کو شرم نہیں آتی؟ شرٹ اتار کر آ گئی ہیں۔ اس کی بات سن کر بساختہ ہی میرے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی، لیکن تھوڑا شرمندہ بھی ہوا۔ میں نے فوراً ہی الماری سے شرٹ نکال کر اپنی شرٹ پہن لی اور کہا، سوری بھائی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے کمرے میں پہلے سے ایک چڑیل بیٹھی ہوگی۔ نہ جانے کیوں میں شرارتی انداز میں اسے بات کہہ گیا تھا، اور فوراً ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اگلے ہی لمحے میرے چہرے پر سنجیدگی چھا چکی تھی۔ میں اس کے ساتھ زیادہ فری نہیں ہونا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کیونکہ میں کبھی بھی اسے بیوی کا درجہ نہیں دے سکتا تھا، نہ ہی اپنی بیوی سمجھ سکتا تھا۔ میری بیوی ہمیشہ سمرا کو ہی میں نے سمجھا تھا۔ ثانیہ کے ساتھ تو میں نے مما کے کہنے پر شادی کی تھی، جب بہت مجبوری تھی، اور میں یہ چاہتا تھا کہ جلد ہی میں اس شادی کو ختم کر دوں۔ تھوڑی دیر بعد فریش ہو کر نیچے آئے تو سامنے ہی ڈائننگ ٹیبل پر مما بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم دونوں کو ساتھ دیکھ کر ہم دونوں کی بلائیں لینے لگی۔ میں مما کے پاس جا کر بیٹھ گیا، وہ بھی میرے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ مما مسکراتی ہوئی کہنے لگی، اللہ پاک تم دونوں کو ہمیشہ ساتھ خوش رکھے۔ مسلسل ثانیہ کی طرف دیکھے جا رہا تھا، جو نگاہیں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ مما نے کہا، ثانیہ بیٹا، کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ خوش ہو نا میرے بیٹے کے ساتھ؟ اس نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی اور نگاہیں جھکائے بس مسکرائے جا رہی تھی، اور میں حیرت سے اس لڑکی کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اس قدر مسکراہٹ کیوں بکھری ہوئی تھی؟ رات کو ولیمے کا فنکشن تھا۔ ولیمے کے فنکشن کے بعد وہ اپنے گھر واپس نہیں گئی تھی، بلکہ آج بھی میرے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں میرا دل کمرے میں جانے کو بالکل نہیں تھا۔ مجھے اب عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کو دیکھتے ہی میرا دل بے ایمان سا ہونے لگ جاتا تھا۔ اس کی معصوم سی باتیں میرے دماغ میں گھومنے لگ جاتی تھی۔ پہلی رات ہی اس نے اپنی نادانی میں جو مجھ سے ڈیمانڈ کی تھی، اس پر بھی وہ بہت زیادہ شرمندہ تھی اور مجھ سے نگاہیں چراتی پھر رہی تھی۔ رات کو جب میں کمرے میں داخل ہوا تو سادہ سے حلیے میں بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ میں نے کہا، ثانیہ دیکھو، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، مجھے بھی آپ سے بات کرنی ہے، آپ میری بات سن کر بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ اس کی بات سن کر میرے چہرے پر زخمی سی مسکراہٹ بکھری تھی، کیونکہ خوش ہونے والا تو میں بالکل بھی نہیں تھا۔ کہنے لگی، پہلے آپ بتائیں۔ آپ کی بات سن کر میں نے کہا، دیکھو ثانیہ، میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے مما کے کہنے پر تمہارے ساتھ شادی کی ہے۔ میں شادی سے بالکل بھی خوش نہیں ہوں۔ میں اپنی پہلے والی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، اور میں کبھی بھی اسے اپنے دل سے نہیں نکال پا رہا، نہ ہی میں تمہیں کبھی بیوی والا حق دے سکتا ہوں۔
نہ ہی کبھی بیوی والا درجہ دے سکتا ہوں۔ تمہارے ساتھ یہ زبردستی کا رشتہ قائم ہوا ہے جو میں نے بہت جلد ختم کر دینا ہے۔ تمہارے بھی کچھ خواب ہوں گے، خواہشیں ہوں گی۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے بہت کچھ کرنا ہوگا، لیکن تمہارے گھر والوں نے تمہاری شادی کر دی۔ اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں چھوڑ دوں تاکہ تم اپنی زندگی اچھے سے گزارو۔ یہ بات سمجھانے کی کوشش کرو، تمہارے بہت سے خواب ہوں گے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس کے لبوں سے مسکراہٹ بالکل غائب ہو گئی تھی۔ لب سکڑ چکے تھے، اس کے چہرے پر بالکل سنجیدگی چھا گئی تھی۔ اس کی آنکھیں یوں تھی جیسے وہ ابھی رونے لگ جائے گی۔ اس کا چہرہ بالکل اتر چکا تھا۔ میں نے کہا، ثانیہ کیا ہو گیا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اچھا چلو شاباش، مجھے بتاؤ کیا کہنا چاہتی تھی؟ کہنے لگی، ٹھیک ہے، آپ اس شادی سے خوش نہیں ہیں تو میں آنٹی کو سمجھانے کی کوشش کروں گی، آپ مجھے طلاق دے دیجیے گا۔ نہ جانے اس نے یہ بات کیسے کہی تھی، اس کی آواز بالکل کانپ رہی تھی اور مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ اسے اچانک سے کیا ہو گیا۔ میں نے کہا، مجھے معلوم ہے تم بھی اس شادی سے خوش نہیں ہوگی، کیونکہ ہم دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ مجھے اسی شخص کے ساتھ تمہاری شادی کرنی ہوگی۔ وہ طنزیہ انداز میں کہنے لگی، ہاں جی، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ آپ جیسے انسان کے ساتھ میری شادی ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر، ٹھیک ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ سے الگ ہو جاؤں تو میں آنٹی کو سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ سر تک کمبل اوڑھے لیٹ چکی تھی۔ میں بھی اٹھ کر تھوڑی دیر بعد فریش ہو کر آیا، دوسری طرف آ کر سونے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ہچکیوں اور سسکیوں کی آواز آ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ رو رہی ہے۔ مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا، ثانیہ کیا ہوا ہے؟ تم رو رہی ہو کیا؟ میں نے اس کے چہرے سے کمبل ہٹایا تو اس کا چہرہ بالکل پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ رو رو کر اس نے سارے چہرے کو پسینے سے بھیگا ہوا تھا، اس کے سارے بال چہرے پر چپکے ہوئے تھے، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ میں نے اس کے بالوں کو اس کے چہرے سے ہٹایا اور کہا، ثانیہ کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ مما نے تو کچھ نہیں کہا نا؟ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی کہنے لگی، نہیں، مجھے کسی نے کچھ بھی نہیں کہا۔ میں کافی دیر تک اس کے چہرے پر دیکھتا رہا، بار بار وہ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا شاید اسے اپنے ماما بابا کی یاد آ رہی ہے۔ میں نے کہا، ماما بابا کے پاس جانا ہے کیا؟ میں آپ کو لے کے جاتا ہوں۔ آپ کو اپنے ماما بابا کی یاد آ رہی ہے؟ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی اپنے آنسو صاف کرنے لگی، کہنے لگی، نہیں، مجھے کسی کی بھی یاد نہیں آ رہی۔ یہ کہہ کر وہ منہ پھلاتی ہوئی سونے کے لیے لیٹ چکی تھی، لیکن اب اس کی کنڈیشن سے مجھے بہت برا فیل ہو رہا تھا۔ نہ جانے اسے کیا ہوا تھا، وہ اتنا زیادہ کیوں رو رہی تھی، اور اگر صبح اس کی روئی روئی آنکھیں مما نے دیکھ لی تو انہوں نے مجھے ڈانٹنا تھا۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تمہیں کیا چاہیے مجھے بتاؤ، رونا تو بند کرو۔ میں اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا جیسے وہ کوئی چھوٹی بچی ہو۔ ایک دم سے وہ بیٹھ گئی، کہنے لگی، آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، کیا مطلب ہے کیا مسئلہ؟ میرے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کے ساتھ ہی کوئی مسئلہ ہے جو اس طرح روئے جا رہی ہیں۔ وہ جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی کہنے لگی، مسئلہ؟ کیونکہ آپ مجھے لفٹ نہیں کرواتے، مجھ سے بات نہیں کرتے۔ میں آپ کی بیوی ہوں، لیکن آپ نے کبھی مجھے بیوی سمجھا نہیں۔ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ اگر آپ نے مجھے اپنی بیوی نہیں سمجھنا تھا، بیوی والا درجہ نہیں دینا تھا، تو میرے ساتھ شادی کیوں کی؟ وہ روتے ہوئے بولی جا رہی تھی۔ میں نے کہا، دیکھو تم چھوٹی بچی ہو، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی کہ ہم دونوں کا کوئی جوڑ نہیں، ہم دونوں بالکل بھی ساتھ سوٹ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں ہم لوگ اچھے لگتے؟ آپ سے محبت کرتی ہوں، ہمیشہ سے کرتی تھی، بہت زیادہ، لیکن آپ نے مجھ سے محبت سے بات ہی نہیں کی۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی اور میں حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا جہاں سے مسلسل آنسو بہے جا رہے تھے۔ میں نے کہا، کب سے محبت کرتی ہو ویسے؟ یہ تو مجھے بتاؤ۔ وہ کہنے لگی، جب سے آپ کی میرے ساتھ شادی ہوئی ہے۔ میں نے پہلے کبھی آپ کے بارے میں نہیں سوچا تھا، لیکن جب سے آپ کے پاس آئی ہوں ہر وقت آپ کے بارے میں سوچتی ہوں،
مجھے ایسے لگتا ہے جیسے مجھے آپ سے محبت ہو گئی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ سمرا کے بعد شاید یہ واحد عورت تھی جو مجھ سے یوں محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے میرے کندھے سے سر ٹکا دیا اور رونے لگ گئی تھی۔ میرا کندھا اس کے آنسوؤں سے بھیگ رہا تھا۔ میں چاہ کر بھی اسے خود سے دور نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے اسے خود سے دور کرنا چاہا، لیکن وہ میرے بازو کے ساتھ لپٹ چکی تھی۔ کہنے لگی، میں کوئی زیادہ چھوٹی نہیں، 10-12 سال کا ہی تو فرق ہے، اتنا زیادہ تو نہیں۔ آپ کون سا بوڑھے ہیں یا میں کون سا فیڈر پیتی بچی ہوں؟ یہ کہہ کر وہ کندھے سے لگی روتی روتی نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا میں اس کے ساتھ غلط کر رہا تھا۔ مجھے اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ بہت معصوم اور ناسمجھ لڑکی تھی۔ اب تو مما مجھے روزانہ کہتی تھی مجھے پوتے پوتیاں چاہیے۔ جیسے ہی پوتے پوتیوں کی بات ہوتی تو وہ شرما کر اپنا چہرہ نیچے کر لیتی۔ میں بس اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتا۔ آہستہ آہستہ نہ جانے کب سمرا کی جگہ پر میرے دل میں وہ بسنے لگی۔ وہ میری بیوی تھی، ہر لمحہ میرے قریب ہوتی تھی، میرا خیال رکھتی تھی۔ نہ جانے کب مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ رات کا وقت تھا، میں کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے ہی وہ کھڑی ہوئی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر اسے اپنے حصار میں لیا اور کہا، آدھی رات کو اتنا بناؤ سنگھار کیوں کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، آپ کی مما کہتی ہیں جب شوہر کے آنے کا ٹائم ہو تو بیوی کو اچھے سے تیار ہو کر رہنا چاہیے، ورنہ شوہر دوسرے عورتوں کو دیکھتے ہیں۔ میں نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا اور کہا، اتنی حسین بیوی جب گھر میں ہو تو بندہ کیوں دوسروں کی طرف دیکھے؟ یہ کہہ کر میں نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تو وہ کہنے لگی، آپ نے اس حسین بیوی کو قبول کر لیا؟ میں نے کہا، کب کا قبول کر چکا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا اور کہا، میں تم سے کبھی دور نہیں جاؤں گا۔ مجھے احساس ہو چکا ہے خدا ہم سے بہتر لے کر ہمیں بہترین سے نوازتا ہے۔ یہ کہہ کر میں اسے اپنے حصار میں قید کر لیا۔